حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الفاسد فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتہائی قابل احترام علماء کرام مشائخ اعظام اور اس عظیم جامعہ کے اساتذہ کرام اور دل سے عزیز طلبہ اور معزز مہمانان گرامی سب کے لیے اسلامی تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسند کی بڑی حیرت ہے جو میرے دل میں پیوست ہے. اسی حیبت کی بنا پر جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ ایک دفعہ تو بھول ہی گیا. یہ مسند حضرت العلامہ
محدث دوران حافظ محمود گوندلوی رحمہ اللہ، اور ان کے بعد ہمارے استاد گرامی شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، بڑی عظیم یہ مسند ہے اور بڑی اس کی حیبت ہے۔ اب اگر آہستہ آہستہ معلومات بحال ہوں تو کچھ عرض کرنے کے قابل ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ان سارے مشائخ پر رحمتوں کی بارش فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو آخری بات صحیح بخاری کا آپ نے سماعت فرمایا ہے، ہم بلا تمہید عرض کرتے ہیں، اسے قائم کرنے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو جو صحیح بخاری کے یا اس کی تالیف کے بڑے اہم مقاصد میں سے وہ ہے گمراہ فرقوں کا رد۔ یہ محدثین کا منہج تھا، جو بھی مشبوہ قسم کے لوگ شبہات پیدا کرتے تو اپنا فرض منصبی سمجھتے ان شبہات کا رد کرنا اور دین اسلام کو بالکل خالص شکل میں پیش کرنا۔ باطل قسم کی تعبیرات کا رد اور انتہائی جو بھونڈے اعتراضات ان کی تفنید، تاکہ دین بالکل خالص رہے۔ یہ ان کا تمیز ہے محدثین، اور یہ ایک نصیحت میرے اور آپ سب کے لیے، بالخصوص طلباء کے لیے، کہ جو بھی شکوک و شبہات آج کل دین کے بارے میں اچھالے جا رہے ہیں، وارد کیے جا رہے ہیں، ان کا رد کرنا اور دین کا دفاع کرنا، اسے اولین ذمہ داری قرار دے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے کامیاب داعی وہ ہے جو اپنے وقت کی جاہلیت کو پہچانتا ہے اور اس جاہلیت کا رد کرنے کی قدرت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو آج کل یہ جاہلیت چاروں طرف سے حملہ آ رہا ہے، ضروری ہے کہ تیار ہو کر میدان عمل میں اترے اور ان تمام شبہات کی تردید و تفنید کر کے خالص حق کو آشکارا کرے۔ کہ نبی علیہ السلام نے یمن کی بڑی تعریف کی، یمنی صحابہ کی۔ صحیح بخاری کے معروف حدیث ہے، الایمان یمان والفقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے، اور ایک حدیث میں حکمت یمانی ہے، حکمت بھی یمن کی۔ بہت بڑی تعریف ہے، ایک بہت بڑا تذکیہ ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر غور کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام میدان خیبر میں تھے، جنگ خیبر سے فارغ ہو چکے تھے اور مدینہ کوچ کا ارادہ تھا، تو یمنی صحابہ، اشرفی صحابہ وہاں پہنچ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ خیبر میں ہیں اور جلدی ملاقات ہو جائے گی، تو بے ساختہ آپ کی محبت میں یہ شعر ان کی زبان پر آ گیا کہ غدن نلقى الأحب محمد وحزب، کل پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ وہ پیارے کون؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت۔
جب وہ خیبر میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوب، تمہارے پاس یمن کے ساتھی آ رہے ہیں، بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھرے ہوئے، اور یہ ایک طالب علم کی زینت ہے، اس کے دل میں رقت اور اس کا دل ہمیشہ نصیحت کے قبول کرنے پر آمادہ، سخت دل نہیں۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت، جس کے دل کی زمین میں قساوت ہے، نصیحت سنے اور قبول نہ کرے۔ یہ اہل یمن کا خاصہ بڑے رقیق القلب، نرم دل، بڑی خشیت ان کے دلوں میں۔ اس خشیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ نصیحت سنتے ہی قبول کر لیتے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ انتہائی بد نصیب انسان ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ آپ نصیحت کیجیے، نصیحت وہ قبول کرے گا جس میں خشیت ہو، جس کے دل میں نرمی ہو، اور وہ شخص دور بھاگے گا جس کے دل میں سختی ہو، قساوت ہو، اور وہی شخص جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو اہل یمن کی یہ خاصیت، ان کے دلوں میں رقت، اور بڑا بس ہے، بہت بڑا بس۔ امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی شان اللہ کے نبی نے بیان کی، ارحم امتی امتی ابو بکر، میری پوری امت میں ارحم انسان ابو بکر، سب سے زیادہ رقیق القلب، نرم دل، اور فوراً نصیحت قبول کرنے والے۔ جس کی ایک دلیل، جب آپ نے مصطح کا نفقہ خرچ بند کیا، مصطح کا دادا جس نے ام المومنین پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، تو آپ نے اس کا نفقہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً کا بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں، اور خرچہ ڈبل کر دیا، فوراً نصیحت قبول کرنے پر آمادہ۔ یہ تمیز اہل یمن ہے، سارے عرب کو ناطق افئدہ، بڑے نرم تھے۔ ایک تمیز اور بھی ایک حدیث میں وارد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں نفس الرحمن یمن کی طرف پاتا ہوں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کا ایک ظاہری معنی ہے سانس، جمع انفاس۔ ایک نفس، نفس جس کی جمع نفوس، اور ایک نفس اس کی جمع انفاس، سانس کے معنی۔ تو کیا اس کا معنی ہے کہ میں رحمان کی سانس یمن کی طرف پاتا ہوں؟ یہ معنی مراد نہیں۔ اور جو متعبدین ہیں، نصوص صفات میں تعبیریں کرنے والے، وہ اس حدیث کے ذریعے ہم پر حجت قائم کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی تو تعبیر کرتے ہیں، ورنہ نفس کا معنی ہے ظاہر سانس، معنی کرو گے رحمان کا ساتھ یمن کی طرف، یہ معنی کوئی نہیں کرتا، یہ معنی مراد نہیں۔ مگر یہ اعتراض جہل پر مبنی۔ نفس کے دو ظاہری معنی ہیں، ایک سانس اور دوسرا مصدر ثانی باب تفعیل سے، نفذ ینفذ تنفیذا و نفذ،
یہ اس کو مصدر سماعی کہہ لو نفس کو، یا مصدر بحسب زوائد کہہ لو، جیسے قدر یقدر تقدیر و قدر. اس کا معنی زائل کرنا، صاف کرنا. حدیث بھی ہے من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جو اپنے کسی بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا، زائل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفیں زائل کر دے گا. یہ نفس زائل کرنے کے معنی میں، دور کرنے کے معنی میں. اور یہ معنی ظاہر نہیں، تعبیر نہیں. تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ رحمان کا زائل کرنا، بدعات کو، شکوک و شبہات کو توفیق دینا. کنہیں؟ اہل یمن. بدعات کا رد، شبہات کا ازالہ، رحمان کی یہ توفیق میں یمن کی طرف پاتا. کتنی بڑی ہے ان کی ایک توصیف اور تعریف ہے، کتنا عظیم و شان تزکیہ ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بھی یمن کا قرار دیا، فقہ بھی اور حکمت بھی. یہ ایک وصف اپنے اندر پیدا کرو. ہاں، ازالہ اور رد جو ہے وہ اسی منہج کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً ہر ترجمہ یہ آپ نے پڑھا ہے دوران تعلیم، ہر ترجمہ کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید. کتاب توحید پورا کا پورا اس پر شاہد عدل، ہر باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد. صحیح بخاری کی تاریخ ہے تو کئی مقاصد ہیں. مقاصد کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنا، یہ ایک مقصد ہے. پوری طرح آپ اس میں کامیاب ہے. محدثین اس کتاب کو اصح الکتب کہتے ہیں، ساری کتابوں میں سب سے صحیح. دوسرا مقصد جو تراجم ہے، ان تراجم کے ذریعے فقہ اور فقہی مسائل کو سمجھانا، اس لیے یہ کتاب پڑھنے والا فقیہ بھی بن جائے. تیسرا مقصد جو اہم ہے وہ ہے طوائف والا اور یہ فرق منحرفہ، ان کا رد، ان کے شبہات کا رد، ان کی تفریح. اور بڑے باوقات کسی کا نام نہیں لیا مگر دلائل سے رد ضرور کیا. بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے ایک باب پڑھا صحیح بخاری میں، باب رفع البصر الی السماء، آنکھوں کو اٹھانا آسمان کی طرف. اور اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 6-7 حدیثیں لائے جن میں نبی علیہ السلام کا اور بعض سلف کا، صحابہ کا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانے کا ذکر ہے. مگر یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اس باب کا مقصد کیا ہے. آنکھیں اٹھانا آسمان کی شروع کا مطالعہ کیا اور اللہ رب العزت قبر کو منور کرے. شیخ الاسلام حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک فکر کا رد ہے. کچھ صوفی قسم کے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اوپر نہ دیکھو، نیچے سر جھکا کے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے نیچے، یہ تقویٰ ہے. اوپر دیکھنا یہ تقویٰ کے منافی. تو کسی شخص کا قول بھی نقل کیا کہ ما رفعت بصری الی السماء منذ 30 سنہ، میں نے 30 سال ہو گئے آسمان نہیں دیکھا. جہاں بیٹھا، جہاں گیا بس یوں نظریں جھکا کے بیٹھا، گردن جھکا کے بیٹھا. اسے وہ علامت ہے تقویٰ سمجھتا. ہاں بخاری فرماتے ہیں یہ کون سی علامت؟ سر جھکانا. یہ جو ظاہری حرکتیں ہیں یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے. تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے دل میں. تقویٰ کی اساس عقیدہ ہے اور تقویٰ کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. یہ ظاہری حرکتیں
پگڑی پہن ہو ہرے رنگ کی ہو، فلاں رنگ کی ہو، کالر ایسے ہو، یہ تقویٰ کی علامتیں نہیں ہیں، نہ یہ حق شناسی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور تقویٰ ہو، وہ تقویٰ۔ یہ بات بھی کسی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ایک غلط سوچ کی تردید ہے کہ سر جھکا کے رہنا، سر جھکا کے بیٹھنا یہ علامت تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کی علامات نبی علیہ السلام کہتے ہیں انی اتقاکم للہ، سب سے بڑا متقی ہے۔ سوچو آپ سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے؟ عمل کر کے، اللہ کی وحی پر جو عمل آپ نے کیا اور سب سے بڑے متقی بن گئے۔ وہی عمل ہم کریں تو تقویٰ حاصل ہو۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، کسی کے لیے تقویٰ کا راستہ کچھ ہو، کسی کے لیے کچھ ہو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیل۔ اگر تقویٰ لینا ہے، تقویٰ کا معنی ہے تو اللہ کے نبی کیسے متقی بنے، بلکہ اتقی الناس بنے۔ جس راہ پر چل کر آپ کو تقویٰ حاصل ہوا، اسی راہ پر چل کر ان کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سوچ کو رد کیا۔ اگر آپ غور سے پڑھیں اور کتب شروع اپنے سامنے رکھیں صحیح بخاری میں، تو آپ پر واضح ہوگا کہ ہر باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید، جیسے آخری باب اس میں دو گمراہیوں کا رد ہے، دو گمراہ فرقوں کا، ایک معتزلہ عقل پرست لوگ، آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں کہ انہوں نے انڈے اور چوزے دیے تھے، آج بھی وہ جگہ جگہ آپ کو دکھائے دیں۔ عقل پرست جو وحی الہی پر عقل کو مقدم کرتے، یعنی یہ سوچ جو سوچی انہوں نے وہ حیا نہیں ہے۔ خالق اور مالک کی وحی اور انسانی عقل اس پر مقدم ہو، یہ بات عقل میں نہیں آتی، بات عقل کے خلاف۔ یہ سارا دین فطرت اور عقل کے مطابق ہے، تمہاری سوچ ناقص ہے۔ معتزلہ عقل پرست، انسانی عقل اگر وحی کی کوئی بات عقل میں فٹ نہیں ہو رہی تو عقل مقدم ہوگی، اللہ کی وحی کو پیچھے ڈال۔ وہ انسان جو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہو، چند سال زندہ رہ کے مر جائے کر قبر میں غلاظت بن جائے، اس انسان کی عقل اللہ کی وحی سے مقدم۔ یہ اس کی دلیل، اس کی مثال ہے وزن اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے، حاضر کریں گے۔ جب سارے اول و آخری جمع ہوں گے تو اس میزان کو جو بن چکا ہے لا کر گاڑ دیں، اس لیے لوگوں کے آواز توڑنے کے لیے۔ اب عقل پرست لوگوں کے اپنے ایک تقسیم ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز یا جوہر ہے یا عرض ہے یا جسم۔ جوہر کی تعریف یہ ہے جو قائم کے ساتھ ہے، اپنے سہارے پر اپنے پاؤں کھڑا ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور عرض وہ ہے جو قائم پہ ذاتی نہ ہو، اس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت، اور جسم کو سہارا، جسم عرض کو اٹھاتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے۔ تو عرض ایک ایمان کی چیز ہے، اسے کیسے توڑا جائے؟ ترازو اس چیز کو توڑتا ہے جو قائم ہو، جو ترازو میں آ سکے۔ آراز کیسے توڑے گئے؟ اسے نماز ہے، ایمان کی شے، کیسے تولی جائے؟ روزہ کیسے تولا جائے؟ حج کیسے تولا جائے؟ سارے مان کے امور تو خلاف عقل۔
آراز کا کیسے بدل؟ مزید واضح کرنے کے لیے چینی ہے یا گڑ ہے، گڑ کی ایک ڈلی ہوتی ہے، وہ جسم اور مٹھاس عرض ہے، جس ڈلی میں مٹھاس ہے، چینی کے دانوں میں مٹھاس ہے، وہ عرض ہے، اور وہ چینی کا دانہ یا گڑ کا ڈھیلا اس عرض کو اٹھاتا ہے۔ مٹھاس کو تو نہیں توڑ سکتے، گڑ کو توڑ سکتے۔ مٹھاس ایک مانوش ہے اور چینی اور گڑ کی ڈھیلی ہے، وہ ایک جسم کو توڑنا ممکن، مٹھاس کو توڑنا ممکن نہیں، عرض کو توڑنا ممکن نہیں۔ سارے اعمال آراز کیسے ان کا وزن ہو؟ سب سے بڑی ان کی جہالت کی بنیاد انہوں نے خالق و مالک کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر قیاس کیا۔ وحی کے خلاف جو بھی اٹھے گا وہ ذلیل ہوگا، اس کی افکار ایسے رد ہوں گے کہ اسے خجالت کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ سب سے بڑا دلیل ابلیس ہے۔ ابلیس نے امتیاز کی، عقل کی بات کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس بنا پر بہتر؟ کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، بقول اس کے آگ مٹی سے افضل، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کا عقلی تفرس ہے۔ ابلیس بڑا اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے، اگر یہ اپنی بات اس کی کس قدر حقائق کے منافق، آگ کے قاعدے کے مطابق آگ عرض اور اس کو زمین اٹھاتے ہیں، زمین جسم جو آگ کو اٹھاتی ہے، زمین نہ تو آگ کہاں چلے، زمین اس کو اٹھاتی ہے۔ میں یاد ہے پچھلے دن جب سندھ میں سیلاب آیا تھا، بعض علاقوں میں کچھ فنڈس بھیجے تقسیم کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم راشن اگر خرید کے لیں پکائیں گے، ہر طرف پانی ہی پانی، آگ کہاں لگے؟ ہمیں تو پکی پکائی خوراک چاہیے، پوری زمین پانی سے بھری، آگ کہاں لگے؟ اور بعض وقت آگ جلتی ہے تو اس کو بٹھانے کے لیے آپ مٹی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیسا اشتہار ہے؟ آگ اس سے بہتر ہے، مٹی آگ کو جلانے والی، آگ کو بجھا دیتا۔ حقیقت میں اللہ کی وحی کے مقابلے جو بھی عقل کی بات آئے وہ ناکام ہو، وہ گھٹیا سوچ ہو۔ یہ معتزلہ جناب عمل اعمال آراز ترازو کو نہیں توڑ سکتا، یہ نہیں سوچا کہ وزن اعمال کی خبر دینے والا کام اللہ رب العزت، اور کہ اللہ کی قدرت انسانوں جیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اسی صحیح بخاری کتابت تو ہے، امام بخاری نے باب ہے، وہ باب اسی قسم کے عناصر کے لیے، قل هو القادر، باب قل هو القادر، کیا معنی اس کا؟ کہہ دو اللہ قادر ہے، نہیں یہ معنی غلط ہے۔ علماء جانتے ہیں مبتدا خبر ہے اور دونوں جز معرفت ہے، مبتدا معرفت خبر معرفت، هو القادر مبتدا ضمیر ہے جو معرفت، القادر معرف بالله وہ بھی معرفت، حالانکہ خبر نہ کرا ہوتی، لیکن جب جملے کے دونوں جز معرفت، وہاں ایک تیسرا ایک معنی پیدا ہوتا ہے حصر۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ قادر ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ ہی قادر ہے اور کوئی قادر ہے۔ اور کیا امام بخاری کی ذہانت اس کے تحت حدیث ہے، یہ کتاب توحید ہے، امام بخاری کی پوری کوشش ہے کہ یہ ثابت کرے
کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مطلب ہے، جو بات قرآن کہہ رہے وہی حدیث کہہ رہے، ایک ہی مطلب ہے۔ حدیث کی حجیت اور حدیث کی صحت، حدیث کا مقام اجاگر کرنا ایک ہی مطلب ہے۔ اب هو القادر میں جو حصر کا معنی ہے، اس کے لیے امام بخاری کون سی حدیث میں تاکہ وہی معنی ظاہر ہے، وہ استخارے کے دور میں انک تقدر ولا اقدر، یہ بالکل هو القادر کا ترجمہ ہے، انک تقدر ولا اقدر، تو قادر ہے میں قادر نہیں، جو ذات قادر مطلق ہے اور انسان قادر نہیں ہے، اس ذات کی قدرت کو ایسی مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنا جن کے پاس قدرت ہے کم عقلی کی بات ہے، وہی کے خلاف جانا بہت بڑی جہالت ہے اور یہ مہلک ہے۔ انسان ایسی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے کہ خسرت دنیا برات ہے۔ دیکھ یہ تردید کی مقصود ہے، عقل پرست لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اعمال کو دھونے کا، اللہ تعالیٰ اعمال کو اجسام بنانے پر قادر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یوضع بکبش یوم القیامہ، قیامت کے دن مینڈا لایا جائے گا، دمبا لایا جائے گا، اور اللہ اہل جنت کو اہل جہنم کو مخاطب ہوگا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب دیکھیں کہ ہم نہیں جانتے، ظاہر ہے دمبا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ موت ہے، آج تک کسی نے موت دیکھی؟ عرض ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے، آراز کو اجسام کی شکل دینے پر قادر ہے، اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ نے خلود اللہ موت، آج کے بعد ہمیشہ کی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ موت کو ہم نے ذبح کر دیا، اب کسی پر موت نہیں آئے۔ جو قبر کی زندگی اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں نا، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو ایک خوبصورت شکل دے گا، اور جو گناہ اور معصیت ہے انہیں ایک ہیبت ناک چہرے میں تبدیل کرے گا۔ ایک بندہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل۔ اب وہ خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت انسان جو بندے کے عمل صالح تھے، جسم اللہ نے بنا دیا، اور وہ قیامت میں اس کی انسیت کا سبب بنے گا، محبت کا سبب بنے گا۔ اور جو برا انسان بد کردار اس کے عمل ایک مکروہ اور بڑے خوفناک چہرے میں تبدیل کر دی۔ تم کون ہو؟ انا عملک السیئ، میں تیری بد کرداری۔ اللہ تعالیٰ قادر، ہر شے پر قادر۔ یقیناً یہ ہمارا موقف اہل حدیث کا، اہل سنت کا، ہمارا میزان پر ایمان ہے، وزن اعمال پر بھی ایمان ہے، اور قرآن کی دلیل شاہد ہے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ اس دور میں ایک فرقہ اور تھا، اور بھی تھا، آج وہ نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں افراد موجود ہو۔ یہ فرقہ جبریہ ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور محض۔ ایک فرقہ قدریہ تھا، اس کے مقابلے میں جبریہ۔ قدریہ فرقہ تقدیر کا منکر تھا، تقدیر پر ایمان کے چار مراحل۔ سب سے بڑا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم صادق پر ایمان لانا، ہر شے جانتے ہیں۔ جو حادثہ آج سے 100 صدیوں کے بعد رونما ہوگا اللہ کو معلوم، ہر شے اسے کہتے ہیں اللہ کا علم ثابت۔ مسئلہ تقدیر میں اس مرحلے کی حیثیت ہے، بنیادی حیثیت۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، کتابت بعد میں، علم ثابت پہلے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی،
جف القلم میں ما ہوا قائم، جو کچھ ہونے والا اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔ یہ مرحلہ ایمان، تقدیر پر ایمان لانا۔ دوسرا مرحلہ کتابت، اور تیسرا یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہوگا اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ایک بال کے برابر فرق نہیں۔ تقدیر میں جو لکھا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں پیدا ہوگا، اسی وقت پیدا ہوگا۔ ایک سوئی کے داغے کے برابر فرق نہیں، فلاں وقت مرے گا اسی وقت مرے گا۔ یہ تیسرا فرق ہے، اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اضافہ کرو کہ وہی اللہ کی مشیت ہے، اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو، جو ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اور وہ مشیت الہی ہے۔ ساری دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے، اس میں خالق کائنات کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، سب اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ اس کا مالک، اللہ اس کا۔ تو اہم مرحلہ علم ثابت ہے، باقی مراحل کس کتابیں قدریہ ہیں، اللہ کے علم ثابت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل کی حیثیت ایک مستحق ہے، انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ بڑا مبنی پر جہالت ہے اللہ کے علم کا انکار، اللہ کے علم کا انکار بھی کفر، اور اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا بھی کفر۔ کوئی کہے کہ فلاں ولی غیب جانتا ہے، فلاں نبی غیب جانتا ہے، اللہ کے علم میں غیب میں شراکت ہے، یہ عقیدہ بھی کفر۔ ہمارا علم ثابت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، قدریہ اس کے منکر ہے اور جبریہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے جبریہ کے خلاف اس عقیدے کو پوری قوت سے بتا، جیسے ایک بچہ دیوار سے گیند مارتا ہے، جتنی قوت سے مارے گا اتنی قوت سے اس کے پاس واپس آئے گا۔ تو جتنی شدت سے قدر کا انکار کیا اتنی قوت سے جبریہ نے اس کا اقرار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ اضافہ کر دیا کہ انسان کی تقدیر حق ہے، اللہ کا علم ثابت حق ہے، مگر ہر بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ کوئی بندہ اگر لے کے اس کا ذاتی کمال نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا مجبور ہے۔ کوئی بندہ اگر بدکار ہے تو اس کا ذاتی عیب نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہے مجبور ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف جائے، یہ اس کا کمال نہیں، نہ اس کو اس کا اجر ملے، وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، اس کی ساری حرکات نوشتہ تقدیر کے تحت۔ ایک بندہ گھر سے نکلے چوہے خانے کی طرف جائے، جس میں اس کو کوئی جرم نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کی یہ حرکت نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ نہ نمازی کو نماز کا اجر ہے اور نہ جمعے میں جانے والے کو اس کا گناہ۔ ہر انسان مجبور گمراہ سے اگر یہ فکر پھیل جائے تو بڑی لوگوں کی ایک بدعملی کے تعلق سے گمراہی کا سبب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات میں، اس قسم کی اور ابواب میں جبریہ کا رہتا ہے۔ اگر انسان مجبور باعث نہ نیکی کرنے والے کا کمال اور نہ گناہ کرنے والے کا جرم، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کو گناہ ملے گا، اگر انسان مجبور باعث تو پھر یہ حساب کی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کیوں ہے؟ پھر اللہ عدل کا میزان کیوں قائم کرے گا، اعمال کیوں توڑے گا، اور وزن اعمال کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے کیوں فرمائے؟ لیکن کتنا خاموش رہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن دلائل کی قوت موجود ہے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ ان دونوں گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ یہ مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کا، جو صحیح بخاری کے مقاصد میں داخل اور شامل ہے، کہ شبہوں و شبہات کا علاج، گمراہ فرقوں کا رد، اور پھر حق کو آشکارا کرنا،
اس کو بالکل خالص شکل میں جیسے آسمان سے اترا ویسا بنا کر پیش کرے. یہ محدثین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس مقصد کے لیے چنا. اور صحیح بخاری کی حیثیت محدثین کے مابین اس تعلق سے ایک سرخیت لے جائے. ان کو ایک تقدم حاصل ہے جنہوں نے کام کیا ایسا کام کوئی کر نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وزن اعمال. دوسرا مقصد اس باب کا یہ ہو سکتا ہے واللہ اعلم. امام بخاری نے جہاں سے بات شروع کی اسی نقطے پر بات ختم کرنا چاہے تاکہ مسئلے کی اہمیت اجاگر ہو. صحیح بخاری کا آغاز دو چیزوں کے ساتھ باب بدء الوحی. یہ ذہن دیا کہ یہ دین وحی ہے. یہ دین کسی کی رائے کا نام نہیں, کسی کے ملفوظات کا نام نہیں, کسی کے ذاتی فتاوا کا نام نہیں. یہ دین وحی الہی کا نام ہے. ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں موجود ہے. وحی کی دو قسمیں انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ. قرآن اللہ کی وحی ہے, حدیث اللہ کی وحی ہے. تو ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں تلاش کرو. یہ دین وحی ہے. ایک یہ مقصد نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ امیر المومنین سے مروی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ. ہر بندے کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے. تو ہر عمل کی قبولیت میں نیت کا عمل دخل ہے. نیت کا معنی اخلاص قلب. عمل میں ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, دنیا کی شہرت کی حرص نہ ہو, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے, تب وہ عمل قابل ہو. یہ دو نقطے ہیں صحیح بخاری کے آغاز کے. اسی پر صحیح بخاری کا اختتام ہے. مراد لیوم القیامہ. ہم قیامت کے حساب کے لیے ادب کا میزان قائم کریں. میزان کی حساب گنتی کے ساتھ بھی ہو سکتا. سارے اعمال گنتی کے. نمازیں کتنی فرض ہے؟ 5. روزے کتنے فرض ہے؟ سال میں 30 یا 29. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5. نصاب موجود ہے. اونٹوں کا, گایوں کا, سونے کا, چاندی کا نصاب موجود. تو یہ سارے اعمال معلومی حساب گن کے لے لیا جاتا ہے. اللہ گن کے بھی لے لے اپنے سامنے بندے کو کھڑا کر. نہیں یہ دور قدم اپنے آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 سوال عن حیاتہ فیما امضى وعن شبابہ فیما ابلغ. ایک تو پوری زندگی کا حساب کہاں گزرا, ایک لمحے. یہ اعمال کی گنتی, اعمال کی گنتی. اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا کے آزاد سے بنوائے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ پاؤں بولیں گے, ہاتھ بولیں گے, ان ہاتھوں سے کیا آنا گے, پاؤں بولیں گے, ان پاؤں پہ چل کر کہاں جائیں گے. بندے کے اعمال آزاد گواہی. فرشتے موجود ہے گواہی دیں گے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ہر بندہ آئے گا میدان محشر میں, اس پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی, ایک سائق اور ایک شہید. سائق فرشتہ اس کو ہاتھ کر لائے گا اللہ تعالیٰ کے عدالت میں پیش کرنے کے لیے, اور شہید فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دے. یہ بندہ ایسا ایسا ایسا. زمین گواہی دے. یوم تحدث اخبارہا. رات اپنے اوپر زمین بندے کے ہر عمل کی گواہ ہے, ہر عمل کا مشاہدہ کر چکے. یہ سارے جو حساب کی شکلیں ہیں یہ تعداد ہے اعمال. یہ کتنا بڑا حساب اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہے. جو اللہ تعالیٰ آئے گا میدان محشر میں یہ کہتا ہوا آئے گا انا الملک انا الدیان. میں بادشاہ, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, اور میں دیان. دیان کا معنی حساب لینے والا, عدل قائم. یہ ساری صورتیں اللہ کے اقامت عدل کی.
اعمال کی گنتی ہوئی، یہاں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو بندہ پھنس ہے، کیسے رہے؟ اور یہاں اگر اعمال پورے، نمازیں پوری پڑھی، روزے پورے رکھے، زکاتیں پوری دی، حج کیا، اعمال پورے ہیں، تعداد میں کامیاب ہے، آگے چلو، آگے یہ میزان کھڑا ہے۔ اب اس کے اعمال کو تولو اس میزان میں، یہ وزن تر حقیقت کامیابی یا ناکامی کی برہان ہے۔ عمل نہیں، تعداد عمل نہیں، تعداد عمل کا ایک کردار، مگر حتمی حقیقی کامیابی وزن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اعمال کیوں تولے گا؟ عمل کے معیار کو چیک کریں۔ ہر بندے کا عمل قابل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی اور فرضی، بے تحاشا عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا۔ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن کہاں گئے؟ ان رجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے، بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر عمل قابل قبول نہیں، یہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ تزکیہ میزان کرنے میں ترازو کرے۔ تعداد اعمال سے فارغ ہو چکے، اب فیصلہ میزان کرے گا یہ عمل کس کسوٹی پر ہے، قابل قبول یا قابل رد۔ میزان اعمال کو تولنے میں دو چیزوں کی محدثین نے بڑی محنت کی۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثوں کو چنا ہے، دو حدیثوں کو، اور یہ بات سمجھائی کہ دو حدیثیں ہر عمل کی صحت کی برہان۔ ایک حدیث برہان باطنی اور ایک حدیث برہان ظاہر۔ برہان باطنی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث اس کو علماء نے تاثیر کا درجہ دیا۔ کتنے بھی اعمال ہیں، اعتقادی، قلبی، لسانی یا معاشرتی، معاشی، عبادات، جتنے بھی اعمال ہیں سب کی صحت اور قبولیت نیت۔ اگر نیت میں فضول ہے، نیت اگر منفی ہے، عمل قابل قبول نہیں۔ حتیٰ کہ اگر نیت نہیں ہو، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک شخص نبی اسلام کے پاس ہے، ان رجل یغدو، ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے، جلد کر میں سب اجر بندی کرو۔ اس کی دو نیتیں، ایک نیت ہے کہ اللہ مجھے اجر دے، اور دوسرا بس ذکر، شہرت بھی ہو، ناموری بھی ہو، شجاعت کی دھوم مچ جائے۔ اس کی سوچ ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد لوگ ترانے کریں، دین کریں گے، میری بہادری کے چرچے ہوں گے، تو اسے کیا ملے؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے۔ اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہے۔ تو یہ باطنی برہان ہے ہر عمل کی قبولیت کی، باطنی برہان۔ اور یہ قیامت کے دن یہ سب ظاہر، یہ سب ظاہر یوم تبلی السرائر، بڑا خطرناک مقام ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، کبھی اس کی حقیقت پر غور کیا؟ یوم تبلی السرائر، تبلا بمانا تکشر، السرائر سریرہ کی جمع۔ اس دن دلوں کے راز کھولے گئے۔ دنیا میں بہت دن چلتے 50 حج کیے، دنیا واہ واہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن 50 حج جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر کا راز کھولو، حج کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہے، اللہ کی رضا مقصود تھی یہ دنیا کی بات چرچا عمل حاج بن گئے، اس کی نیت کیا ہے؟ فلاں بندہ ہے کہ جناب میں نے دن رات خیرات کیا، صدقہ
دیے ڈھیر لگا دیا، کام بہت بڑا۔ اب اس کا اندر کا جو راز ہے وہ دیکھا، صدقہ اس نیت سے دی، اخلاص تھا یا ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، یہ بڑا اہم یہ مرحلہ ہے۔ اور یہ پورا فیصلہ اس میزان پر ہو، تو یہ باطنی قرآن ہے، ہر عمل کی صحت، اور ظاہری قرآن صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین کی روایت سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ، وہ مردود۔ ہر عمل کی صحت و قبولیت کی ظاہری قرآن اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اقتدا، اور میں پورے شرع صدر سے کہوں گا کہ یہ میزان کا مرحلہ در حقیقت دعوت اہل حدیث ہے۔ ہر عمل پیش کرو پیغمبر اسلام کی سنت، قوم برادری پر نہیں، کسی امام پر نہیں، کسی پیر و مرشد پر نہیں، اخروی کامیابی چاہتے ہو اور مرحلہ میزان میں کامیابی چاہتے ہو تو ضروری ہے آج ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر پیش۔ چنانچہ یہ دو چیزیں، قبول عمل کی قرآن، نبی علیہ السلام کی حدیث، من استطاع يده من طاعة الله فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، جس شخص نے اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، پھر کس کی جس کی مرضی، پھر وہ قوم ہو، برادری ہو، باپ ہو، دادا ہو، جس کی مرضی کرتے اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، وہ بندہ قیامت کی دن آئے گا، اس کے پاس جنت کے داخلے کی کوئی برہان نہیں، بالکل خالی۔ حالانکہ دنیا میں اس نے اعمال کا ڈھیر لگا دیا، ان اناس امتی یاتون یوم القیامۃ باعمالهم کامثال جبال تہامہ، میری امت کے بہت سے لوگ آئیں گے نیکیاں لے کے، ان نیکیوں کا حجم جو ہے وہ تہامہ پہاڑوں جیسا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ، ان کے عمل جیسا ایک پہاڑ کھڑے ہیں، چوٹیاں نظر آتی ہیں، ان کے عمل چوٹیوں کی طرح دکھائی دے، مگر اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر سب برباد۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سب ختم۔ تو اعمال کی گنتی ہو چکی، اب حتمی فیصلہ میزان ہے، یہ ترازو ان اعمال کو تولے گا جن اعمال میں دو چیزیں، یہ دو برہانے موجود، باطنی قرآن اخلاص اور ظاہری قرآن اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ موجود ہے، تو اعمال کا بڑا بدل ہو، بڑا بدل، بڑا اللہ کا فضل ہو۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑا بھاری کر کے اپنے اس بندے کی کامیابی کے فیصلے من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور اگر خرچ کر دے، کھجور میں اخلاص ہوتا ہے، ایک کھجور میں کیا جائے گا، ریاکاری نہیں ہوتی، ایک کھجور اگر خرچ کر دے اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، دائیں یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو پالنا شروع کر دے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے، بکری کا بچہ، گھوڑے کا بچہ پالتے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہو، یہ کھجور بھی قیامت تک بڑھے گی، حتیٰ تصیر مثل جبل، حتیٰ کہ قیامت کے بھی کھجور جو ہے ایک بڑا پہاڑ بن چکی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن معیار پورا کرو، اخلاص کی عبادت کرو اور سنت کی مطابقت، رب سمیع لا یدری جناح، قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے بڑے بھاری موٹے ڈالے اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ فرمائے کہ ان کو میزان میں ڈال دو، نیکیاں بھی ڈال دو، اس پیمان کو بھی ڈال دو میزان میں، دونوں کو توڑو، دونوں کو توڑا جائے گا، لا یدری عند اللہ جناح بعوضہ، اور دونوں کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ عمل ہے، عمل کی بہتات اور کثرت ہے، مگر وہ اساس نہیں، قبول اخلاص نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں، تو مرحلہ میزان حق ہے، اس کی تیاری کے قواعد یاد کریں، یہ دو قاعدے ہیں، ہر عمل اخلاص میں حق کرو، ریاکاری سے بچتے ہو، ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور ہو، سنت کا رنگ ہو اور سنت کی خوشبو ہو،
یہ قابل ہوگا، اس میں پھر وزن بھی بڑھے گا اور اجر کی بارشیں ہوں گی بے تحاشا۔ یہ ایک مقصد استعداد الآخرہ، بڑی یہ کٹھن گھاٹی ہے، یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے، جس کی تیاری کے لیے اخلاص کی حفاظت اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ آگے بھی چھوٹے چھوٹے مباحث ہیں۔ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ استعمال ہوا محرم الفاظ، پھر عربی کے سارے قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے وزن بالقسطاس المستقیم، اور قسطاس عربی کے سارے قواعد کے ساتھ با جارہ داخل ہے، معرف باللہ میں، اور با نے جر بھی دیا، اس کو موصوف ہے، آگے اس کی صفت ہے، سارے قواعد کا مطلب یہ معرف لفظ ہے۔ اور ایک آگے ایک لغوی مسئلہ امام بخاری نے حل کیا، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائز۔ دو الفاظ مادہ ایک ہے، قاف سین قا، قسط اور اقساط، اقسط اقساط اور قسط قسط۔ قسط قسط کا معنی زیادہ ظلم دیا اور اقسط اقساط کا معنی عدل دیا، بالکل معنی مخالف، ایک عدل کا اور ایک ظلم کا، حالانکہ مادہ ہے لغت عرب کی فصاحت اور وسعت، اور یہ کہ کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنی دقت ہے اس میں، لغت کا فہم ہونا چاہیے، لغت کے قواعد کا فہم ہونا چاہیے۔ یاد رکھو مسئلہ افطار کے لیے ضروری ہے کہ لغت پر عبور ہو، جو مختلف انتقالات ہیں ان پر عبور ہو۔ دو حرف عربی کے پڑھ دیے مفتی میں، یہ مہلک ہے، زلو با زلو کی تصویر، بڑی گہری زبان ہے، لیکن بعض اوقات فعل ایک ہے، مصدر کی تبدیلی سے معنی بدلے، واجد یجد وجد، واجد یجد وجود، واجد یجد وجدان، واجد یجد موجود، فعل ایک ہے، مصادر کی تبدیلی سے معنی بدلے، سنے کی تبدیلی سے معنی بدلے، دعا ہو کا معنی اور ہے، دعا کا ہو کا معنی اور ہے، دعا علیہ کا معنی اور ہے۔ اب یہ علمی لفظ کیا ہے؟ قصد بمعنی ظلم اور اقصد بمعنی عدل، اما القاصدون فقدوا جہنم عدل وان اللہ يحب المقسطین۔ علمی توجیہ کیا ہے؟ یہ قصد اور خلاص مجرد کا بات ہے، اس کی جو خواص آپ نے پڑھے ہوگی صرف کی کتب میں، ایک خاصا سلب بات ہے، اور ثلاثی مزید باب افعال جو ہے اس کا خاصا اعطائے بات ہے۔ تو قاصدہ میں سلب کا معنی ہے، سلب من قسط جو کہ ظلم ہے، اقصدہ میں اعطاء کا معنی، اعطاء قسط جو کہ عدل، یعنی توجیہ اس معنی کے فرق ہے۔ اور اگر قسط باب افعال کا مصدر اقصد یقصد اقصاد و قسط، تو پھر یہ مصدر کا حسب زوائد ہے، پھر قسط کا معنی اقصاد والا ہی ہے، اور اگر قسط باب قصدہ کا مصدر ہو تو وہ معنی صاحب امام بخاری کی سند آ گئی۔ اور پھر اس حدیث کے راوی امت کے محدث اولین محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں آپ کے موجود ہے، مزید طے کر لو، ہمیں اس صحابی سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، کیونکہ ان کی محبت علامت ایمان۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور دعا ہے اللہم احب عبدک امہ واحببہما الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا۔ مانا جن کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ہے ان کے ایمان کی ضمانت ہے، اور جن کے دلوں میں ابو ہریرہ کے تعلق سے کوئی میل مچائے، کوئی منفی خیالات ہیں، طرح طرح کے اشکالات ہیں، وہ چاہے اپنے ایمان کو چکے، اپنے ایمان کا محاسبہ،
ہمارا یہ اقرار اور اعتراف ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ابو ہریرہ سے محبت کرنا، اور یہ علامت ایمان ہے۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت و حقانیت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سارے فرقوں میں صرف اہل حدیث ایک جماعت ہے جس کے دل میں خالص ابو ہریرہ کی محبت ہے۔ باقی لوگ اس سے محروم ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی اشکال اتنی حدیثوں کرا دی فلاں کی خواہش فلاں کی خواہش، مشہور قسم کے لوگ مشہور قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں سچی محبت ہے، اور یہ محبت ہی در حقیقت سچے ایمان کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت ہی کل قیامت کے دن مدار نجات بن سکتی ہے۔ اللہ کی توفیق۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں، زبانوں پر ہنس کے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے میدان میں بھاری ہے۔ امام بخاری کے سلسلہ ثقیلتان فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات ہے۔ ان کلمات کو تولا جائے، رحمان کو ان سے محبت ہے تو آپ کو محبت ہے۔ اب کہاں تک مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ حقانیت کا ذکر، یہ حبیب عطان الرحمن، جہاں بھی ہماری حقانیت کے نشان موجود ہیں۔ یہ دو جو جملے ہیں یہ رحمان کو محبوب ہے، ان رحمان کی دو صفات یہاں پر مذکور ہے، صفت رحمت اور صفت محبت، جن پر ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تعبیر کے، بالکل ویسا ایمان جیسا صحابہ ہے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعبیر کے، بغیر تعدیل اور تحریف۔ ورنہ لوگ تعبیر ہے جناب یہ صفات انفعالی ہے، تغیر کو موجب ہے، تعبیر کرنی پڑے گی۔ محبت اور رحمت کا معنی ارادہ ہے، حقیقت کو پسند کرنا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تعبیر کرنے والے تعبیر کی آڑ میں صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ نہ کہ صفات کو مان۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ متکلمین اور متأولین ان کی تعبیر جو ہے وہ جہمیہ کے انکار سے بنتا ہے۔ ہمارا ایمان جو رحمت اور محبت کا معنی ظاہر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ رحمت بھی کرتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے محبت کیسے کرتا ہے، رحمت کیسے کرتا ہے، جیسے اس کے شیان شان وہ ہمیں معلوم ہے، جو بتایا گیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا گیا وہ اللہ کے سوا۔ یہ اس پر بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن وقت جو کہ ختم ہونے پر تو آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ حدیث، یہ کلمات بڑی ان کی فضیلت ہے، بڑا ان کا اجر ہے، اور جو حقیقت ہے وزن کی اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ یہ دو کلمے تولے جائیں گے قیامت کی اللہ کے میدان، ایک سبحان اللہ اور ایک اور بحمدہ۔ سبحان اللہ کرنا تنزیہ ہے، اور بحمدہ ان میں اللہ کی توحید کا اس بات، اسماء صفات کا اس بات ثابت یہ ہو رہا ہے۔ جیسے اس بات کو تولا جائے گا ویسے نفی کو بھی تولا جائے گا۔ تو اپنے اندر توحید کی محبت پیدا کرو اور شرک کی نفرت پیدا کرو۔ محبت توحید کو بھی تولا جائے گا اور شرک کی نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ محبت سنت کو بھی تولا جائے گا اور سنت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا، بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ یہ ان دونوں کے ساتھ مل کر یہ کلمات بڑے بھاری ہو جائیں گے، اور یہیں سے بندوں کے نجات کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرما دے، اللہ ہمارے عقیدوں کی صلاح فرما دے۔ عزیز بچوں سے چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اپنے دلوں کو شفاف آئینے کی طرح صاف رکھو اور صاف رکھو۔ تو آخری بات یہ عرض کرنا تھا کہ دلوں کو بالکل یعنی صاف اور شفاف، جیسے حدیث میں کہا ہے کہ پرندوں کے دلوں کی مانند وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے صاف اور شفاف۔ دیکھیں آج جو معاصر علماء ہیں ان میں بیماریاں حسد کی بیماریاں بڑی پھیلی ہوئی۔ حافظ جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ علماء تو اللہ کی خشیت کا پیکر ہونے چاہیے، کتاب و سنت کے معارف کے حامل، ان کے تو حسد کیوں ہوگی؟ فرماتے اس کا جواب مجھے یہ ملا کہ ہر وہ عالم جس کے اندر کہیں نہ کہیں ہو محبت مال ہوگی، یہ عہدے کی محبت ہوگی، یہ شہرت کی محبت ہوگی،
اس کے دل میں حسد کی محل گزار ضرور ہے۔ اور وہ عالم ربانی جس کے دل میں واقعی اللہ کی خشیت ہے، تعلق باللہ ہے، اس کا دل صاف اور شفاف آئے کی طرح۔ حسد کا حکم آپ جانتے ہیں کتنا یہ تباہ کن ہے۔ تو یہ جو امراض ہیں جو حسد پیدا کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرو، پاک کرو۔ عاصم النبیل کے قول کے مطابق من طلب الحدیث فقد طلب اعظمه فعليه يكون خير الناس، جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بن جائے، عقیدے کا، اخلاق کا، عمل کا، اس کے ہر حرکت میں اللہ کے نبی کی سنت کی خوشبو ہے، ہر حرکت میں سنت کی خوشبو۔ جیسے ابن قدامہ صاحب مغنی، ان کے بارے میں ان کے معاصر علماء کی رائے ہے کہ انہیں جب بھی ہم دیکھتے ایسا محسوس کرتے کہ جیسے ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، سنت میں ڈوبے، ہر عمل سنت کے مطابق۔ تو عزیز طلبہ، یہ وصف اپنے اندر پیدا کی، سنت آپ نے پڑھی، احادیث آپ نے پڑھی، عمل میں سننا اور اپنے اندر سنت کا نور پیدا کرنا اور سنت کا رنگ پیدا کرنا۔ اللہ بہت سے توفیق کی سنا ہے۔ بہت سے دوست نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، شفائے صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شفا کے خزانے عطا فرمائے، سب کو عافیت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر شر سے بچا دے، ہر جو ہے وہ نقصان سے بچا دے، خسارے سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین والی، ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان حافظہ اللہ کا، دیگر تمام احباب کا۔ ایک شعر رہ گئی ہے ہمارے بہت ہی مخلص خازن ہمارے جامعہ کے